آپ کو میں پرائم منسٹر کے مافیا کے حوالے سے بیانات سنواؤں گا، کیونکہ یہ وہ معاملہ ہے جو میرے خیال میں بہت زیادہ انکمپیٹنس سے ریلیٹ کرتا ہے۔ چینی یہ جو گندم برآمد کی اجازت تھی، اسد عمر صاحب کی سربراہی میں ای سی سی نے اس کی اپروول دی، اور پھر بین بھی لگا دیا تو پھر بھی جاتی رہی، بین اکتوبر میں آ کے لگا، پھر بھی جاتی رہی، اور پھر بھی اس کو انفورس نہیں کیا۔ دکھائیے گا جی وہ بیانات پرائم منسٹر کے۔ مہنگائی ہو گئی تو انشاءاللہ یہ جو مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں جو اس ملک میں مہنگائی کرتے ہیں پیسے بنانے کے لیے، ایک ایک مافیا کو ہم پکڑیں گے انشاءاللہ، ایک کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہمارے سامنے ایک بڑا مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں جو ایک کرپٹ نظام سے مال بنا کے، تکڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میڈیا میں بیٹھے ہیں، سیاست میں، بیوروکریسی میں۔ We have developed these mafias over a period of time. Cartels use their power to artificially raise prices which the poor people have to pay. Political mafias. So the two-tier: one, to raise people out of poverty; second, to fight these mafias which are keeping this country back. جی علی صاحب، جو شوگر کے بڑے بڑے پاورفل پاکستان میں پروڈیوسرز ہیں وہ آپ کی جماعت میں لیڈنگ فگرز، پھر شریف فیملی ہے، زرداری فیملی کی میلز ہیں، تو مافیاز تو آپ کی جماعتوں کے اندر تگڑے بیٹھے ہوئے ہیں، ڈھونڈ کہاں رہے؟ ملک صاحب، یہ دیکھنا ہوگا کہ مافیا آپ کس کو کہتے ہیں۔ سر پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں، میں خود تو کوئی بزنس مین نہیں ہوں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی بڑا بزنس مین ہے تو جسٹ بیکاز وہ بڑا بزنس مین ہے وہ مافیا ہے۔ اگر کوئی کالا دھن نہیں کما رہا تو اس کو مافیا کہنا ناجائز ہے۔ اس کا کردار وہ ثابت کرتا ہے کہ مافیا ہے کہ نہیں۔ مافیا ایک بہت بڑا جو ہے شوگر بیرن بھی ہو سکتا ہے، اور مافیا ایک چھوٹا سا دکاندار بھی ہو سکتا ہے جو 10 بوری اس نے چھپا کے رکھی۔ پرائم منسٹر کس کو کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں ملک صاحب، اور پیسیج آف ایئرز، میں اگر ڈیفینیشن اجازت ہو اور پیسیج آف ایئر میں آپ کی طرف آتا ہوں، یہ اپنی بات باری میں دیں گے انشاءاللہ ڈیفینیشنز۔ اور دا پیسیج آف ایئرز، جب 30 35 40 سال مختلف سیاسی حکومتیں آئیں، ان کی حکومتوں میں جب اوپر سے مافیاز کی پرورش ہوئی، ان کے سر پہ ہاتھ رکھا گیا۔ کون کون ہے وہ مافیا آئیڈینٹیفائی کریں؟ آپ وقت شوگر مل ہاتھوں پہ گنی شروع کر لیں۔ آج ثابت ہو جائیں گے۔ میں یہاں کسی کے نام لینے تو نہیں بیٹھا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کا ٹاپ پہ بیٹھا بندہ، وزیر اعظم اور صدر کے لیول کا بندہ بیٹھ کے خود مافیا کا حصہ بنتا ہے، تو آپ مجھے بتائیں، جس گھر کا مالک ہی اس گھر پہ رہزنی کرے، جس گھر کا مالک ہی گھر پہ ڈاکہ ڈالے، اس کے نیچے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے سارے مافیاز کو جو ہے ایک موقع ملے گا۔ اس لیے جس جگہ بھی عمران خان صاحب ہاتھ ڈالتے ہیں، جہاں بھی ریفارم کی کوشش کی جاتی ہے، نہیں بھی کی جاتی، تو مافیا کی ایک سوچ ہوتی ہے کہ اگر یہ آدمی کامیاب ہو گیا، آج اس مافیا کی باری ہے، بہت آج میری جنرلائز کر باری ہے۔ کے باہر نکل رہے ہیں۔ عمران خان کے اوپر یہ الزام نہیں ہے کہ وہ شوگر کارٹل کے مالک ہیں، اس کے اوپر یہ بھی الزام نہیں ہے کہ آٹا بیچ کے یا اسمگل کر کے افغانستان اس نے پیسے کمائے، یہ الزام نہیں ہے عمران کے اوپر۔ لیکن عمران خان کی حکومت کے اندر یہ سارا کچھ ہوا ہے نا، کارٹلائزیشن ہوئی ہے، یا میل پریکٹسز آئی ہیں، یا انکمپیٹنس سے آپ لوگوں سے سنبھالا نہیں گیا۔ ملک صاحب دیکھیں، 2-3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، یہ اس بات سے تو کوئی انکار نہیں ہے کہ ہر جگہ ذخیرہ اندوزی کا ایک قومی ویسے بیماری بھی ہے ہمیں، اور وہاں پہ کارٹلز پھر جان کے اس کو کرتے ہیں کیونکہ دے ٹیک ایڈوانٹیج، اس کا فائدہ لیتے ہیں۔ اب اس کا جو ہے، اس کا دیکھیں، اس کا توڑ یہی ہے کہ ان کے خلاف ہمیں نبرد آزما ہونا ہوگا۔ اگر میں ان سے جواب لے لوں، بریک قریب آ رہی ہے۔ آپ بار بار اشارہ کریں جماعت کی طرف، اگر ہماری جماعت میں کوئی بڑا بزنس مین ہے تو بزنس مین ہونا کارٹل کی نشانی نہیں ہے، لیکن اگر اس کا کردار ایسا ہے کہ وہ عوام کی چیزیں بلیک میں بیچ رہا ہے، اور وہ بلیک میلنگ کر رہا ہے، اور وہ آرٹیفیشل کرائسس کریٹ کرنے میں وہ مددگار ہے،